بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈریمز آر لینگویج آف گاڈ۔ ڈریمز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہوتے ہیں۔ کس طرح سے؟ کیونکہ ہم جب سوتے ہیں تو ہماری جو سول ہے، جب وہ کنیکٹیوٹی اس کی بنتی ہے، اور وہ جو آپ کے پاس نیوز لے کے آتی ہے سوتے وقت میں، وہ تمام چیزیں آپ کے لیے انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ آنے والے وقت میں کچھ عرصہ تک آپ کے لائف کے اندر کیا چینجز آنے والی ہیں۔ اور وہ کمپلیٹلی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو بہت ہی کلیئر انڈیکیشنز ملتی ہیں اور وہ ہمیشہ سچ ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ڈریمز آتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بڑی ایکسٹریم لیول کی ہیں کہ وہ لوگ جن کو یہ خواب جو ہیں وہ سب کچھ بتا کر جاتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ کشمکش میں رہتے ہیں اگر وہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں۔ لیکن یہ بلیو کرنے والی بات ہے، کیونکہ اگر آپ نے عالم امثال کے بارے میں سنا ہو کہ ایک ایسا جہان جہاں پر تمام وہ چیزیں جو دنیا کے اندر ہو رہی ہیں وہ وہاں پر ہو چکی ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا جہان ہے جس کے بارے میں اسپرچویلٹی جن لوگوں کو پتہ ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ عالم امثال کیا ہے، دا ورلڈ آف ایگزامپلری۔ اور وہاں پر وہ تمام چیزیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اسٹیج پہ ہم نے ایک ریہرسل کرنی ہے، اگر ہم کوئی پروگرام کرنے جا رہے ہیں تو فرسٹ آف آل وی جسٹ ڈو پریکٹس، فل ڈریس ریہرسل کرتے ہیں ہم لوگ کہ بالکل ویسا پروگرام ہم کر کے دکھاتے ہیں۔ دا سیم تھنگ از ود دا ورلڈ، کیونکہ دنیا میں جو بھی ٹرمز یوز ہوتی ہیں وہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے آئی ہیں۔ اور وہ جو ٹرمز آئی ہیں، جیسے ہم اپنی زندگی کے رولز بناتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز گزارنی ہے، تو وہ تمام چیزیں جو ہماری لائف میں انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ آلریڈی کہیں ہو چکے ہوتے ہیں، اور جس جہان میں وہ ہو چکے ہیں اس کو عالم امثال کہتے ہیں۔ اور وہی عالم امثال کے ساتھ جب آپ کی روح کنیکٹ ہوتی ہے تو آپ کو کلیئر انڈیکیشنز مل جاتی ہیں، اور وہ کلیئر انڈیکیشنز جو ہیں ان کو اگر آپ فوکس نہیں کرتے یا ان کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں تو ڈیفینیٹلی اس چیز کو تو ہونا ہے ہر حال میں، بٹ یو شوڈ نو اباؤٹ آل دوز تھنگس۔ اب بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہماری لائف میں چل رہی ہوتی ہیں۔ اب ڈریمز بھی کئی طرح کے ہیں، کس طریقے سے کہ جیسے اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو لائف میں چل رہی ہیں، آپ ان کو سوچتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ آپ جب سو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہی چیزیں آپ کے جو ہے سب کانشیس مائنڈ میں، جیسے کہ انکانشیس ہے نا انسان سویا ہوا، اس کی جو ہے وہ اس کو نہیں پتہ کہ وہ کہاں پر ہے۔ اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ مینٹلی طور پہ تھوڑے سے موجود ہیں، لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو میڈیسنز یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ڈریمز آتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ دے آر سلیپنگ۔ تو جن کو ڈریمز آتے ہیں نا وہ دے آر جسٹ لکی پیپل کہ ان کو وہ انڈیکیشنز ملتی ہیں، ان کی سولز فلائی کرتی ہیں۔ اور جن کو ڈریمز نہیں آتے ہیں ان لوگوں کی سولز جو ہیں وہ دے آر سلیپنگ لائک باڈی، جسم کے اندر وہ سو رہی ہیں۔ وہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی بات ہوتی ہے اسپرچویلٹی میں کہ اگر آپ کو کوئی ڈریم نہیں آتا یا آپ کو کوئی انڈیکیشن نہیں ملتی، اٹ مینز یور سول از ناٹ کنیکٹیڈ، اٹس سلیپنگ۔ اور وہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت اوور ایٹنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ کھاتے ہیں، اور اسپیشلی رات کو ہر چیز وہ کھاتے ہیں، اور مطلب ایوری تھنگ یہ اوور ایٹ کر کے۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس دنیا کی ہیں جو آپ کے اندر فائر پیدا کرتی ہیں، ایک تو آپ کا بہت زیادہ سونا، اور دوسرا جو ہے وہ بہت زیادہ کھانا، کیونکہ یہ دو چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اندر عبادت کے عنصر کو کم کر دیتی ہیں، لائٹ کو کم کر دیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا اولیاء کرام جو ہیں وہ کئی دنوں تک جو تھے وہ بھوکے رہتے تھے، اور بھوکے رہنے کے علاوہ وہ راتوں کو جاگتے تھے، وہ عبادت کے لیے جاگتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جاگتے تھے۔ اب ذکر اور عبادت کا فرق بھی میں آپ کو کسی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گی، کل انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پہ ویڈیو بناؤں گی ذکر اور عبادت میں کیا فرق ہے۔ اور اس کے بعد کیا چیز ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پھر ڈائریکٹلی جاگتے جاگتے بھی کنیکٹ ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کو خوابوں کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ اگر وہ سوتے تھے تو ان کو خواب کے ذریعے کنیکٹیوٹی مل جاتی تھی کہ یہ چیز آپ کی لائف میں آنے والی ہے یا یہ کچھ ہونے والا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ کچھ دن کے بعد ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ